اردو ازم کے معزز دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک سرائی عرب آپ کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو وہ بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیز سے زمین پر اتری اور بچوں کے آس پاس چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی، جسے اس نے اپنے بچوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ واپس آئی اور اپنے بچوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا مشہور طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کو کیوں پیدا کیا؟ کافی عرصہ وہ اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ خود بھی بہت بڑا طبیب تھا، لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے طبیبوں نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھ کا درد ٹھیک نہ ہوا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جالینوس نے اس سے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ٹھیک ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد اس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑا، اسے مارا اور اسے دھوپ میں خشک کر کے اس کے بعد اسے پیسا، اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا، جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں مار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات آج خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا، اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا، جناب اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین واقعہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریا دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی پر بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اتر گئے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے اتارا۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی
तो उसने चीख कर कहा, वजीर साहब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ये तो मुझे आमक इंसान मालूम होता है, इसमें अक्ल व फहम के नाम की कोई शय नहीं है। वजीर ने कहा, आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये आमक है? जंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर हमाकत क्या हो सकती है कि एक कश्ती मिला के बगैर खुद ब खुद चलकर घाट पर आए और मुसाफिरों को उठाकर मुख्तलिफ घाटों पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी होती है। वो जमादात की एक शक्ल है, उसमें ना तो रूह है और ना ही अकल और ना ही एहसास नाम की कोई चीज़ है। आखिर एक कश्ती से ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो खुद ब खुद सफ़र करे और मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद पर उतारे? अली बिन मीसम ने फरमाया, वजीर साहब, आमक मैं नहीं, ये खुद हैं। अगर एक कश्ती मिला के बगैर सफ़र नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे ये बताया जाए कि ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे भी तो जमादात हैं और उनमें भी रूह नहीं है। वो लाखों सालों से किसी मुदब्बर के बगैर अपने अपने मदार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं, और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते, और वो लगातार लगी बंदी हरकत क्यों कर रहे हैं, जबकि कश्ती तो मिला के बगैर नहीं चल सकती। आखिर ये कायनात का निज़ाम किसी मुहर्रिक मुदब्बर के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन मीसम की इस तकरीर से ज़ंदीक के हाथों के तोते उड़ गए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी की वजह से गर्दन झुका ली, फिर खामोशी से उड़कर वहां से चला गया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और पूरी कायनात का मालिक वही है और वही हर चीज़ को चलाता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।